زیو ٹی وی کے چینل میں خوش آمدید۔ اگر دنیا کے سب سے پاورفل عرب لیڈر کا ذکر ہو تو ہمارے ذہن میں سعودی عربیہ کے MBS محمد بن سلمان یا دبئی کے رولر شیخ راشد کا نام آتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ ان دونوں میں سے کوئی بھی عرب ورلڈ کا سب سے پاورفل لیڈر نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ اور عرب ورلڈ کا سب سے پاورفل لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ شیخ محمد بن زید ال نہیان ہے۔ شیخ محمد بن زید ابو دھابی کے رولر، مڈل ایسٹ کے صدر اور گلف کے سب سے پاورفل اور امیر پولیٹیکل لیڈر ہیں۔ ابو دھابی جو کہ UAE کا کیپٹل ہے اور UAE کا سب سے امیر شہر ہے، جی ہاں، دبئی سے بھی زیادہ۔ شیخ محمد بن زید اس کے رولر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے شاید ان کا نام بھی نہ سنا ہو اور ان کو دیکھا بھی اس ویڈیو میں پہلی بار ہو، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دبئی کے شیخ راشد اور سعودی عربیہ کے MBS سے بھی کہیں زیادہ پاورفل اور انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر ہیں۔ یہاں تک کہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں بھی ان کو عرب ورلڈ کا سب سے پاورفل لیڈر ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ دبئی کی ترقی، دبئی کی شان و شوکت، اونچی بلڈنگ، لیوش ہوٹلز، لیوش ریزورٹس، ان سب کے پیچھے اسی ایک آدمی شیخ محمد بن زید کا ہاتھ ہے۔ شیخ محمد بن زید ہیں کون؟ اور آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان کو عرب ورلڈ کا سب سے پاورفل لیڈر بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے ویسٹرن پاورز، ایشین کنٹریز، یہاں تک کہ چائنا بھی ابو دھابی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ 18th سینچری میں ابو دھابی کے مالی حالات بہت برے تھے۔ پورے ابو دھابی میں صرف ہر جگہ غربت ہی تھی۔ اس کی وجہ تھی کہ ابو دھابی کا سارا ایریا ریگستان ہے اور ابو دھابی کی لوکیشن سمندر کے ساحل پہ ہے، اس لیے اس دور میں ابو دھابی کی ساری اکانومی فشنگ اور موتی کے کام پہ چلتی تھی۔ وہاں کے لوگ سمندر میں ڈبکی لگاتے، موتی ڈھونڈتے اور پھر وہ موتی ایشین کنٹریز میں جا کر بیچتے۔ بس یہی دو کام ابو دھابی میں ہوتے تھے۔ ابو دھابی کی اوورآل کنڈیشن بہت ہی خراب تھی، بہت ہی مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا۔ ابھی یہ برے حالات چل ہی رہے تھے کہ ابو دھابی کو ایک اور بڑا جھٹکا تب لگا جب جاپان نے اچھی کوالٹی کے موتی بنانے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں ابو دھابی کے موتیوں کی سیل پوری طرح سے گر گئی۔ ان کے موتیوں کی ڈیمانڈ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی اور ہر طرف غربت اور بھوک مری چھا گئی پورے ابو دھابی میں۔ لیکن سال 1938 میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب سعودی عربیہ میں آئل کے ریزروز ڈسکور ہو گئے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کا فوکس سعودی عربیہ کی طرف ہو گیا۔ اس وقت ابو دھابی کے رولر شخبت بن سلطان تھے۔ انہوں نے سعودی عربیہ سے انفلوئنس ہو کے ویسٹرن پاورز کو ابو دھابی میں بھی آئل کے ریزروز کی ایکسپلوریشن کے لیے پوری اجازت دے دی اور ساتھ ہی ابو دھابی میں سے بھی آئل کے اچھے خاصے ریزروز نکل آئے۔ لیکن اس آئل کی ڈسکوری کے بعد بھی ابو دھابی کے حالات کچھ خاص نہیں تبدیل ہوئے، کیونکہ اس وقت کے ابو دھابی کے لیڈر شخبت بن سلطان اس آئل کی ڈسکوری کے پیسوں کو لے کر بہت زیادہ کنجوس ہوئے تھے اور وہ ان پیسوں کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے فضول کی چیزوں پہ۔ ان کا ماننا تھا کہ بہت عرصے بعد ابو دھابی کے پاس پیسے آئے ہیں تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پیسے ضائع ہو جائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے برٹش کو مزید آئل کی ڈسکوری کرنے کے لیے بھی ابو دھابی میں روک دیا، اس ڈر سے کہ یہ ریزرو کہیں جلدی نہ ختم ہو جائیں، جس کے نتیجے میں ان کی فیملیز میں آپس میں ٹینشنز اور فرسٹریشنز پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ ایک طرف سعودی عربیہ بلین ڈالرز کما رہا تھا آئل باقی کی دنیا کو ایکسپورٹ کر کے، لیکن ابو دھابی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن سال 1966 میں شیخ زید بن سلطان نے ایک ملٹری کو کے ذریعے اپنے بھائی کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور ابو دھابی کے نئے رولر بن گئے، اور یہی ابو دھابی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ یہی وہ رولر ہیں جن کی وجہ سے پورا UAE اس ترقی کے مقام پہ کھڑا ہے۔ ان کو دی فادر آف نیشنز بھی بلایا جاتا ہے۔ یہ ابو دھابی میں آئل کی ڈسکوری کو لے کر بہت ہی آپٹیمسٹک تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ آئل کی ڈسکوری UAE کی تقدیر تبدیل کر سکتی ہے، اس لیے انہوں نے تیزی سے آئل کے ریزروز ڈسکور کروانے شروع کر دیے، اور ان کا دعویٰ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ آج ابو دھابی کے پاس پوری دنیا کے چھٹے سب سے بڑے آئل کے ریزروز ہیں۔
اس کے بعد ابو دھابی سے نکلنے والے آئل سے سارا ریونیو زید بن سلطان UAE کے سارے ریجنز میں انویسٹ کرنا شروع ہو گئے اور ساتھ ہی بیسک نیسیسٹیز پہ پیسہ خرچ کرنا شروع کیا، روڈ نیٹ ورکس بنوانے شروع کیے، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کا کام بھی شروع کروا دیا، سکولز، ہاسپٹلز، پولیس، آرمی، جتنے بھی بیسک ڈپارٹمنٹس ایک ملک کو چلانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ سب بنوا دیے۔ لیکن دبئی کے پاس کوئی خاص آئل کے ریزروز نہیں تھے، اس لیے زید بن سلطان نے دبئی کے رولر المخدوم بن راشد کو مشورہ دیا کہ وہ دبئی میں بہترین انفراسٹرکچر بنوائیں اور سی پورٹس کو ڈیولپ کریں تاکہ دبئی ٹوریزم کی بیس پہ اپنی تقدیر بنا سکے۔ اس کے لیے ابو دھابی نے دبئی کو اچھی خاصی فنڈنگ دی اور دبئی نے بھی اپنا کام زور و شور سے شروع کروا دیا۔ دبئی میں آج جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کا تقریباً سارا کریڈٹ ابو دھابی کو ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ 2008 کے ریسیشن کی وجہ سے دبئی کی اکانومی کولیپس کر گئی تھی اور تب ابو دھابی نے ہی $20 بلین کا لون دے کر دبئی کو بیل آؤٹ کروایا تھا۔ اس لیے دبئی کی مشہور اونچی ترین بلڈنگ کا نام بھی برج دبئی سے برج خلیفہ رکھوا دیا گیا تھا۔ آج بھی دبئی پہ $90 بلین کا ڈیپٹ ہے، جس میں سے $20 بلین ابو دھابی کا ہے۔ پورا UAE ابو دھابی کی وجہ سے ہی آج ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور ابو دھابی کے آج لیڈر محمد بن زید پورے گلف کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اسی لیے پوری دنیا بھی ان کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتی ہے، چاہے ویسٹرن پاورز ہوں یا ایشین پاورز ہوں اور یہاں تک کہ چائنا بھی ہو۔ امید ہے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بھرپور انجوائے کی ہوگی۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ZeoTV YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔